الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. برکت کے لیے ایک دفعہ درشی پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی پیاری محبوب شب اسراء کے دلہ سبحان اللہ. جانے کائنات سبحان اللہ. مرکزی کائنات محوری کائنات سبحان اللہ. غریبوں کے حامی یتیموں کے والی سبحان اللہ. بے سہاروں کے سہارا سبحان اللہ. دکھیوں کے دکھ کے مداوا سبحان اللہ. گرے ہوں کو اٹھانے والے بندے کو مالک سے ملانے والے سبحان اللہ. احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر عزیز بچوں، نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ خوبصورت پروگرام ہر لحاظ سے بے مثالی، ہر لحاظ سے اعلیٰ، کمال یہ ہے کہ مسجد کا نام بھی نقش لاسانی سبحان اللہ. تو ساؤنڈ کا نام بھی نقش لاسانی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر یوں کہہ دو کہ مسجد بھی نقش لاسانی ہے، ساؤنڈ بھی نقش لاسانی ہے، تو قبلہ حضور کی محفل میں بیٹھنے والا ہر مسلمانی لاسانی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسٹیج پر میری جماعت کے عظیم مقتدر علماء تشریف فرما ہیں. ہر لحاظ سے مجھ جیسے طالب علم سے اعلیٰ ہیں، علم میں، عمل میں، زہد و تقوی میں، عبادت میں، خطابت میں، ہر لحاظ سے اعلیٰ میرا مالک میری جماعت کے جملہ علماء کے علم، عمل، رزق، مال جان کے اندر مزید برکتیں اور وسعت پیدا فرمائے. اس مسجد کے امام خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت، حضرت علامہ محمد عباس نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور بالخصوص وہ احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو اس بزم میں آئے. سب سے زیادہ مستحق ہیں وہ احباب مبارکباد کے جو آئے بھی ہیں اور زندگی بھر کی جمع پونجی نام مصطفیٰ پہ لٹا دی ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب میں ایک بات جانتا ہوں، کرونا وائرس کے بعد معیشت بہت کمزور ہے، لیکن الحمدللہ کرونا وائرس کے طویل عرصے کے بعد میلاد مصطفیٰ آنے کی دیر ہے. سنیوں نے اپنا پیسہ اس طرح لٹایا، اس طرح خرچ کیا، ایک ہی بات کی طرف ذہن جاتا ہے کہ میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تن وار دیواں، میں من وار دیواں، ملن محمد گھر دا گھر وار دیواں. سبحان اللہ.
ملن محمد گردا گر وار دیوا. حضرت عزیز وقار یقیناً میرا بھی آپ احباب کا یہی عقیدہ ہے کہ میرا کل بھی نبی سے رشتہ تھا، آج بھی نبی سے رشتہ ہے. آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ. جناب محترم قابل صد احترام حافظ محمد آتم نقشبندی صاحب، جناب محترم عزیزم دانیال حسین صاحب، قابل صد احترام جناب محترم حسیب علی صاحب، اور قابل صد احترام حرمین شریفین کے نظارے دیکھنے والے جناب محترم حاجی محمد یوسف صاحب، جناب محترم علی مرتضیٰ صاحب، اور قابل احترام عزیزم کرامت علی صاحب. دل چاہتا ہے ایک ایک کا نام لوں، لیکن اکثر و بیشتر ایسے ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں، لیکن ہم سب کا عقیدہ ہے جس کی بزم میں بیٹھے ہیں وہ ماہی سب کو جانتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسٹیج پر دیکھیں میرے رفیق سفر برادرم عزیزم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران نقشبندی صاحب، اور میری جماعت کے عظیم ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عادل رضوی صاحب، اور میرے بڑے بھائی میرے بڑی محسن و کرم فرما. میں سمجھتا ہوں صرف میرے نہیں بلکہ ہر سنی کے محسن برادری اکبر مجاہد اہل سنت للکاری اہل سنت خطیب پاکستان للکاری اہل سنت حضرت علامہ مولانا احمد رضا نقشبندی صاحب دامت برکات مولا لیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں مزید برکت پیدا فرمائے. موشق ناروال کی خوبصورت آواز اپنا بلبل چمنستان رضا جناب محترم طاہر مانوی صاحب، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے علم عمل میں اور سوز و بداز میں مزید برکت پیدا فرمائے. ایک دفعہ پیار سے محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیونکہ 10 ہو چکے ہیں اور میں نے اپنی بات کو بڑی جلدی سمیٹنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اور آپ بیٹھے لکش لاسانی میں ہوں، لیکن کم از کم ہماری روح تو گنبد خضرا کا طواف کر رہی ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات عزیز وقار میری جماعت کے ممتاز علماء تشریف فرما ہیں. بات بلا تمہید شروع، بات بلا تمہید شروع. انہوں نے نام لیا تو جانی نہیں چھٹنی ہے نا سور. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بات بلا تمہید شروع. اس کائنات میں جو بھی آیا، اگر کوئی ڈاکٹر ہے نا اس سے پوچھو تو پیدا پہلے ہوگا یا ڈاکٹر پہلے بنا؟ وہ کہے گا مولوی جی پہلے میں پیدا ہوگا ڈاکٹر بعد میں بنا. بے شک. بڑے ادیب ہو، پیدا پہلے ہوئے یہ ادیب پہلے بنے؟ اس کا سادہ جواب ہوگا، سمپل سا جواب ہوگا کہ پیدا پہلے ہوا ادیب بعد میں بنا، پیدا پہلے ہوا ڈاکٹر بعد میں بنا، پیدا پہلے ہوا خطیب بعد میں بنا، پیدا پہلے ہوا انجینئر بعد میں بنا، پیدا پہلے ہوا فلسفی بعد میں بنا، پیدا پہلے ہوا منطقی بعد میں بنا، پیدا پہلے ہوا علامہ بعد میں بنا، پیدا پہلے ہوا فہامہ بعد میں بنا، پیدا پہلے ہوا عالی فاضل بعد میں بنا، پیدا پہلے ہوا ادیب بعد میں بنا، خطیب بعد میں بنا، رائٹر بعد میں بنا، مصنف بعد میں بنا. اس کائنات میں جو آیا ہے آیا پہلے ہے. کمال رب نے بعد میں دیے ہیں. ایک کی زارہ کا پاپا ہے، آیا بعد میں ہے. رب نے کمال پہلے
اللہ ایک دفعہ ذرا خوش ہو کے پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ میرے بڑے بھائی برادر طریقت برادر اکبر حضرت علامہ مولانا علامہ اکرم رضوی صاحب تشریف فرما ہے، بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کے نمبر تو بتا دینا، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تجیب اکار ایک کی زہرہ کا باپا ہے، آئے 12 ربیع الاول کو ہے، رب نے کمال پہلے عطا فرما دیے، بڑی توجہ بات شروع ہو چکی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءت من اللہ نور، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، فرمایا سونیا جو بھی ڈاکٹر ہے آیا پہلے ہے، ڈاکٹر بعد میں بنا ہے، کوئی عجیب ہے آیا پہلے ہے، عجیب بعد میں بنا ہے، ایک ہی زہرا کا باپا ہے۔ میرا مالک ارشاد فرماتا ہے میں نے مبشر بھیج کر نہیں بنایا، مبشر بنا کر بیچا ہے، بیچ کر نذیر نہیں بنایا، نذیر بنا کر بیچا ہے، میں منیر بیچ کر نہیں بنایا، منیر بنا کر بیچا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میرا یار بیچ کر نور نہیں بنا، بیچنے سے پہلے نور بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، سرکار کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، مدبان کی آمد، ذرا چوم کے بولو نعرہ حیدر۔ میں قاری صاحب علامہ صاحب اجازت تک بات کر سکتا ہوں؟ آپ سے برائے نقشبندی صاحب برادران طریقہ تشریف فرما ہے، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بندہ جس پارٹی کا کھائے نا اس پارٹی کے نعرے لگاتا اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ، اس پارٹی کے نعرے لگاتا اچھا لگتا ہے۔ اچھا محفل علامہ صاحب بتا رہے تھے حضور کے بزم کی محفل ہو، چہرہ مرجائے اچھا نہیں لگتا، چیلم کے گھر بیٹھا ہو، دسویں کے گھر بیٹھا ہو، میت سامنے پڑی ہے، بندہ بیٹھ کے مسکرائے، سارا محلہ رو رہا ہے، ایک بندہ ہنسے تو زمانہ کیا کہے گا؟ یہ بندہ پاگل ہے، مینٹل ہے، اس کا دماغ ہی نہیں ہے، سامنے میت پڑی ہے، یہ مسکرا رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے حضرات عظیم اکار جو میت والے گھر بیٹھ کر مسکرائے زمانہ اس کو پاگل کہتا ہے، جو جشن مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھ کے جس کا چہرہ مرجھا جائے سمجھو پال بیٹھا ہے، جس کا چہرہ خوشی سے مچل جائے وہ سمجھو محمد کا غلام بیٹھا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دو، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد، ایک دفعہ پیار سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، سونے ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بے شک، بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کتنے ہے، بچہ بچہ جواب دے گا، اللہ ایک ہے، بے شک، یکتا ہے، بے شک، وہ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی کوئی نہیں، اس کا شریک کوئی نہیں، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں، وہ لم یلد ولم یولد کی صفات کا مالک ہے۔ لیکن مالک نے فرمایا ہم نے بلند کر دیا۔ علماء کی توجہ چاہتے ہوئے دعا لینے کے لیے عرض کر رہا ہوں یا اللہ تو ایک ہے، یہ ہم کون ہے؟ فرمایا لوگوں یہ ذکر ہے میرے یار کا، فرمایا میں ہم کا ذکر کر کے بتا رہا ہوں۔ ذکر مصطفیٰ ایسا پاکیزہ ذکر ہے خدا بھی کرے گا، خدا کی کن خدائی بھی کرے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا بھی کرے گا اور خدا کی کل خدائی بھی کرے گا۔ اگر اجازت ہے تو بریلی کے امام کی بارگاہ میں نہ چلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، علامہ صاحب حضور کی آمد ہوئی، جانور خوش، چرند پرند خوش، حشرات الارض خوش، کائنات کا ذرہ ذرہ خوش۔ اتنی خوشی کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارا نبی آ گیا۔ سبحان اللہ، ایسے اونچی نہیں سبحان اللہ کہہ دیتے، سبحان اللہ،
کائنات کا ذرہ ذرہ خوش. انہوں نے کہا ہمارا نبی آ گیا. اے ببرال والو تمہیں کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہمارا بھی نبی آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ کعبۃ اللہ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار سیدہ آمنہ کے حجرے کی طرف جھکا، سبحان اللہ. جھکا پھر اٹھا، جھکا پھر اٹھا. اے کعبۃ اللہ، آدم آئے تو نہیں جھکا، ابراہیم آئے نہیں جھکا، اسماعیل آئے نہیں جھکا، یعقوب آئے نہیں جھکا، ایوب آئے نہیں جھکا، موسیٰ عیسیٰ آئے نہیں جھکا. فرمایا وہ صرف نبی تھے، یہ نبیوں کا نبی بن کر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جھکنے کی وجہ کیا ہے؟ کعبۃ اللہ نے جواب دیا، لوگوں میں اس لیے خوش ہوں، مجھے بتوں سے پاک کرنے والا نبی آ گیا ہے. اے ببرال والو تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اس لیے جشن منا رہے ہیں، میں جہنم سے آزاد کرنے والا نبی آ سبحان گیا. اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ بولا نا، ہر سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت نلائے شاہ امامی احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں نبی کا مقام بڑا کوئی بیان کرے گا، اپنے علم کے مطابق بیان کرے گا، اپنی سوچ کے مطابق بیان کرے گا، اپنے تخیلات کے مطابق بیان کرے گا، اپنی ریسرچ کے مطابق بیان کرے گا. لیکن لوگوں میرے نبی کا مقام وہ ہے جس مقام پر ہمارا علم، ہماری سوچ، ہمارا دماغ جواب دے جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں سب سے کوئی حضرت عظیم کا پورا دماغ بے شک نہ بولے جوان دل لگا کے کہہ دے ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی. علامہ صاحب ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایم پی اے کا جلسہ ہو ہر بندہ کہتا میرا ایم پی اے، ایم ایل اے کا جلسہ ہو ہر بندہ کہتا ہے میرا ایم ایل اے. لوگ ہو ایم پی اے تھانے میں کام آئے گا، ایم ایل اے تھانے میں کام آئے گا، لیکن زہرا کا بابا قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہہ دیجئے سب سے نبی سب سے کائنات نے نشان فرمایا عام ببرال کی سرزمین پر آنے والے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. یا اللہ تمہیں کتنا بلند کیا. آقا کریم علیہ السلام نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل جیرت جلیل فرمایا جا میرے نبی کی بارگاہ میں. سبحان اللہ جا میرے نبی کی بارگاہ میں میرے نبی کو سلام بھی دے دے، میرے نبی کو میرا پیغام بھی دے دے. جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، رب کا سلام دیا، رب کا پیغام دیا. سنیا رب کائنات فرماتا ہے کہ جا کے آپ جانتے ہیں اللہ نے آپ کے ذکر کو کتنا بلند کیا، اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا واللہ عالم، فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے. جبریل رب کی بارگاہ میں اور رب کائنات نے فرمایا سونیا ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. جو نبی نبی کرے گا وہی اللہ اللہ کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. علامہ صاحب میرے بھائی نے بڑے پیار سے نعرہ لگایا. کئی اباب نے نعرے کا جواب نہیں دیا, مجھے کوئی دکھ نہیں ہے, لیکن میرے پاک نبی کے پاک ذکر پہ وہی جھومتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے, جس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جملہ سنیے, حدیث مبارکہ میں آتا علماء تشریف فرما ہے, نبی کریم علیہ السلام ایک دن احد پہاڑ پہ چلے گئے. سبحان اللہ. جتنے حاجی بیٹھے ہیں ان کی توجہ چاہوں گا. احد پہاڑ کتنا چھوٹا ہے کتنا بڑا ہے, بزرگ لکھتے 15 میل اس کی لمبائی ہے. احد پہاڑ کے نبی نے قدم رکھا, احد پہاڑ جھومنے لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہاڑ قبلہ جھومنے لگا. میرے پاک نبی نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے فرمایا اس وقت ٹھہر جا کہ تجھے نہیں پتا تیرے گھر تیرا نبی آیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرا نبی آیا ہے. اب قبلہ علامہ صاحب ایک بات سوچ جملہ آپ کی نظر عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرات عظیم اقدار, احد پہاڑ جھوما کیوں؟ احد پہاڑ کا کائنات والے وہ اللہ کا نبی صرف انسانوں کا نبی نہیں بن کے آیا, پہاڑوں کا بھی نبی بن کر آیا. سبحان اللہ. وہ پہاڑوں کا بھی نبی بن کر آیا ہے. نبی پہاڑ پہ چلا جائے, پہاڑ کو وجد آ جاتا ہے تو نبی مسلمانوں کی طرف آیا. مطلب کہ کیوں نہیں بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے بات کو آگے چلاتے ہیں. ہم نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا لیا ہے. سونیا, جہاں میرا ذکر ہوگا وہیں تیرا ذکر ہوگا, جہاں تیرا ذکر ہوگا وہیں پہ میرا ذکر ہوگا. بات میں ختم اختتام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. جہاں میرا ذکر ہوگا وہی تیرا ہوگا, جہاں تیرا ہوگا وہی میرا ہوگا. فرمایا سونیا قرآن دیکھ لو, قرآن میں میرا بھی ذکر ہے, ساتھ ہی مصطفیٰ کا ذکر ہے. کلمے میں دیکھ لو مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے, خدا کا ذکر بھی ہے. نماز میں دیکھ لو خدا کا ذکر بھی ہے, مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. اقامت میں دیکھ لو مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے, خدا کا ذکر بھی ہے. کلمے میں دیکھ لو خدا کا ذکر بھی ہے, مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. ملک پاک کو آگے لے کر چلے, اپنا جنت کے دروازے پر خدا کا ذکر بھی ہے, مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. جنت کے درختوں کے پتوں پر خدا کا ذکر بھی ہے, مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. اپنا جوز کوثر کے پیالے پر دیکھ لے خدا کا ذکر بھی ہے, مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. جنت کی ہیروں کی نشانیوں پر خدا کا ذکر بھی ہے, مصطفیٰ کا ذکر بھی ہے. سنیوں کی محفلوں میں دیکھ لے خدا کا ذکر بھی ہوگا, ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا. سبحان اللہ. خدا کا ذکر بھی ہوگا, مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا. اور قبلہ علامہ صاحب سنیوں کی محفلوں میں دیکھ لیں خدا کا ذکر بھی ہوگا, مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کی توحید کا نعرہ بھی لگے گا, مصطفیٰ کی رسالت کا نعرہ بھی لگے گا. سبحان اللہ. پھر میں کیا ہونا حضرات عظیم اکبر ذکر مصطفیٰ ذکر خدا پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے, محفل وچ آقا دی گل بات. سبحان اللہ. محفل وچ آقا دی گل بات حمد ضروری ہے, اولاد ضروری ہے, جب حمد ضروری ہے, اولاد ضروری ہے, جب حمد ضروری ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری تین باتیں سنے بات کو ختم کرتے ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اہل خانہ بیٹھے ہیں, صحابہ کرام پڑوسی سارے بیٹھے ہیں. سارے صحابہ مجمع بن کر سامعین بنا ہوا ہے. سیدنا ابو ایوب انصاری اس مجمع میں کھڑے ہو کر حضور کی ولادت کے واقعات سنا رہے ہیں. سبحان اللہ
سبحان اللہ حضور واقعہ سنا رہے ہیں ابو ایوب انصاری اور سارا جتنا مجمع تھا یستبشرون خوش ہو رہے تھے سبحان اللہ خوش ہو کے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ ہم جو کہہ رہے تھے کہ پیار سے کہے سبحان اللہ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ نبی کی ولادت کا ذکر پر سن کر چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خوش ہو رہے تھے فَيَحْمَدُونَ اللَّهَ اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حضور کی ذات پہ درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے تھے یہ ذکر ہو رہا تھا ادھر اچانک زہرا کا باب آ گیا سبحان اللہ ادھر اچانک قبلہ حضور کی سواری آ گئی تو اندازہ لگے صحابہ کرام کو معراج میں نصیب ہوگی کہ ان کا پیر ان کی مجمع میں ان کی محفل میں تشریف لے آیا آج اگر ببرال کی سرزمین پر تاجدار چولا شریف آ جائے جتنے چولاہی برادران ہیں اللہ تذیب کر وہ سمجھے گے کہ ہمارا پیر ہمارے گھر آ گیا ہے ہمیں معراج نصیب ہوگی ہے یا تاجدار علی پہ سیدہ کا شہزادہ پیر سید کرامت علی شاہ صاحب جو اپنا ببرال کی سرزمین پر آ جائے تو نقشبندی احباب اپنا رقص کریں گے وجد کریں گے کہ میرا پیر میرے گھر آ گیا ہے صحابہ کے جذبات کا عالم کیا ہوگا کہ جن کے ویڑے خدا کی خدائی کا بادشاہ آ گیا ہے سبحان اللہ جن کے ویڑے خدا کی خدائی کا بادشاہ آ گیا ہے حضور تشریف لائے فرمایا صحابہ کیا کر رہے تھے کیا ہو رہے ہیں یہ وہی سیدنا ابو ایوب انصاری ہے کہ جو آقا کریم کے پہلے میزبان ہیں سبحان اللہ پہلے میزبان مدینہ المنورہ میں سنیے میزبان کیسے بنے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باصادت سے 1000 سال پہلے کتنا 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا تقبہ اول حمیری جس کا نام اسد تھا الف سین عین دال اپنا کوفے کے علاقہ ہے جس کا نام حمیرہ ہے اس کی وجہ سے اس کو حمیری کہا جاتا ہے اپنا لاکھوں کی فوج لے کر نہ مختلف ملکوں میں پھرتا مدینہ المنورہ آیا 4000 علماء اس کے ساتھ تھے کچھ دن ٹھہرا مدینہ المنورہ میں جب جانے لگا نا 4000 علماء سے 400 علماء الگ ہو گئے انہیں کہا بادشاہ تو جانا چلا جا پر ایسی ہے تو نہیں جانا اسی نہیں جانا اس نے اپنے وزیر کو بھیجا پتہ کرو اندر کی بات کیا ہے ان علماء نے کہا وزیر جا کے بادشاہ کو بتا دے ہم نے بڑوں سے سنا ہے کتابوں میں پڑھا ہے جو اللہ کا آخری نبی آئے گا نا پیدا مکے میں ہوگا لیکن ڈیرا اے شہر میں آ کر بنے گا شہر میں آ کے بنے گا ہم نے نہیں جانا بادشاہ نے علماء کو بلا لیا انہیں دلیل دی بادشاہ نے پتہ نہیں نبی کب آئے گا علماء نے بھی بڑا پیارا جواب دیا ہمیں پتہ ہے کہ پتہ نہیں کب آئے گا یا کب نہیں آئے گا لیکن ایک بات ہے آئے گا اسی شہر میں ہماری قبریں جو شہر میں بن جائے گی کبھی نہ کبھی زہرا کا بابا ہماری قبروں کے قریب سے گزرے گا نا تو قدموں کی مٹی ہماری قبروں پر پڑ گئی ہم سمجھیں گے ہماری نجات کا سامان پیدا ہو گیا ہے علماء نے کہا اچھا ان علماء کے لیے الگ الگ ممبر لگاؤ الگ الگ بڑی توجہ الگ الگ سٹیج لگواؤ ممبر لگواؤ ہر عالم دین کو ممبر پہ بٹھایا بادشاہ بھی بیٹھ گیا لاکھوں کا مجمع سجا ہے بادشاہ کہنے لگا بتاؤ اس نبی کی باتیں سناؤ ایک علامہ صاحب کھڑے ہوئے حضور کی باتیں سنو کی دوسرا عالم دین کھڑا ہوا حضور کا ذکر کیا تیسرا عالم دین کھڑا ہوا حضور کے حسن و جمال کی بات کی چوتھا عالم دین کھڑا ہوا حضور کے معجزات کی بات ہوئی میرا ذوق کہتا ہے ایک عالم دین اٹھا اس نے کھڑے ہو کر بتایا تھا کہ اس نبی کی شان یہ ہوگی انگلی کا اشارہ کرے گا چاند تو ٹکڑی ہو جائے گا ہاتھ کا اشارہ کرے گا ڈوبا سورج واپس آ جائے گا واپس آ جائے گا سارے علماء نے اپنے اپنے انداز میں حضور کے کمال حضور کے معجزات حضور
محروم ہو گیا، دل متاثر ہو گیا، دل پہ چوٹ لگی. اس نے کہا نہیں جانا، انہوں نے کہا نہ جی. اس نے کہا 400 مکان بنائے جائے، سبحان اللہ. ہر عالم دین کو مکان دے دیا جائے، شادی بھی کر دی جائے، اخراجات بھی دے دیے جائے. جب فارغ ہو گیا اس نے فارغ ہو کر ایک خط لکھا. خط لکھ کر جو رئیس العلماء تھا، سارے علماء کا سردار، اس عالم دین کو خط دیا کہ یہ خط جب نبی آئے نا تو نبی کو پیش کر دینا. سبحان اگر اللہ. تیرے جانے کا وقت آ جائے تو خط اگلے بیٹے کو دے دینا. خط نسل در نسل در نسل در نسل در چلتا چلتا سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچا. سبحان اللہ. ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچا. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کا نام ابو لیلہ تھا. اس نے خط ابو لیلہ کو دے دیا، یہ سنبھال کے رکھ، جب حضور آ جائے نا تو حضور کو پیش کرنا. پھر وہ بھی دن آیا جب زہرا کعبہ مدینہ مکہ المکرمہ کو الوداعی سلام کر کے جب مدینہ المنورہ کی طرف اپنا سفر باندھا، جب مدینہ کی گلیوں میں حضور کی سواری داخل ہوئی، پھر اس کیفیت کا عالم کیا ہوگا. صحابہ کرام مدینہ کی گلی میں کھڑے ہیں، ہر صحابی اپنے اپنے دروازے کے سامنے کھڑا ہے. حضور کی سواری گزرتی ہے، اس سواری کی لگام کو پکڑ کے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہے. دوسرا غلام آگے ہوتا ہے، سواری کی لگام پکڑ کے اپنے گھر لے جانا چاہتا ہے. تیسرا آگے ہوتا ہے، سواری کی لگام کو پکڑ کے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہے. اے بیدرار میں نوازو، میرا یہ جملہ دل کی ڈائری پہ نوٹ کرنا. میرے پاک نبی نے فرمایا صحابہ سواری کی لگام چھوڑ دو، سواری جانتی ہے سوار نے کہاں جانا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سوار نے کہاں جانا ہے، چھوڑ دو لگام میری سواری کی. سواری چلتی چلتی قبلہ کاری صاحب جب کسی صحابی کے دروازے کے آگے سے گزرتی نا، ہاتھ جوڑ کے دل میں کہتا سواری تیری مہربانی ہے، تیری روک نہیں جاندی. سبحان اللہ. جب دوسرے صحابی کے دروازے کے آگے جاتی وہ پھر دل میں دعا کرتا اور دل میں کہتا سواری کا کہ منت سماجت کرتا تیری مہربانی رک جا، ایتھی رک جا. سواری چلتی چلتی اب صحابہ دیکھ رہے سواری کہاں جا کے رکتی ہے، سواری کہاں جا کے رکتی ہے. سواری چلتی چلتی خرامت خرامت اس در پہ جا کے رکی جس کو سیدنا ابو ایوب انصاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ابو ایوب انصاری کے گھر سواری روکی. ابو ایوب انصاری نے خاطر تواضع کی، جو تھا پیش کیا. میرے پاک نبی نے کی نگاہ ابو لیلہ پہ پڑی. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ. اگلا جملہ سنیں گے تو ہر بندہ بولے گا. ابو لیلہ پہ پڑی. میرے پاک نبی نے فرمایا کیا تو ابو لیلہ ہی ہے؟ ہائے ہائے. سبحان اللہ. ابو لیلہ حیران ہو گیا، پہلے نہ جان نہ پہچان نہ پہلے ملاقات. پہلی ملاقات میرا نام کنے دسیا ہے؟ سبحان اللہ. میرا نام کس نے بتایا؟ ابھی وہ سوچ رہے تھے. میرے پاک نبی نے فرمایا بعد میں سوچ نہیں، جو سوچ رہے خط کاٹو، خط کی تو سنبھال کے رکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. خط لکھا جو تیرے پاس ضمانت ہے. حضرات مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. جو زہرا کا بابا 1000 سال پہلے لکھا ہوا خط جان سکتا ہے وہ مدینے کا تاجدار مدینے میں رہ کر بمران کے غلاموں کو بھی سماعت فرما سکتا سبحان اللہ. اپنے غلاموں سبحان کو اللہ. دیکھ سکتا ہے، ان کا سلام بھی سماعت فرما سکتا ہے. حضور نے خط کو پڑھا تو اس نے لکھا کیا تھا؟ حضور آپ کا ذکر سن کے آپ پر ایمان لایا، آپ کی کتاب پر ایمان لایا، لیکن حضور ایک بات یاد رکھنا قیامت والے دن میں بھول نہ جایا ہے. ہائے ہائے. سبحان اللہ. قیامت والے دن مجھے بھول نہ جانا. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ گواہ رہنا، میں اس دب اول حمیری کی بروز قیامت شفاعت کروں گا، جنت میں لے کے جاؤں گا. حضرات مجھے ایک جملہ کہنے کی پھر اجازت دیجیے کہ جو 1000 سال پہلے نبی کی ولادت کا، نبی کی آمد کا ذکر سن کر ایمان لے آئے، حضور اس کی سماعت کرتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھ کر جشن منائے رب کائنات کا نبی اس بندے مومن پر کتنی رحمتیں نازل فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات کو آگے دیکھ کر جانا چاہو اپنے وعدے کے مطابق. حضور تشریف لے آئے، بزم سجی ہے. صحابی سیدنا ابو ایوب انصاری حضور کی ولادت کا ذکر کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا کیا ہو رہا تھا؟
آپ کی ولادت کا ذکر ہو رہا تھا. آپ جملہ سننا. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ایوب نجات آسان کر دوں. فرمایا ابو ایوب انصاری تجھے مبارک ہو، رب نے تیرا بیڑا پار فرما دیا ہے. اب اگلا جملہ سنیں گے تو تڑپ جائیں گے. فرمایا جا تیرا